کچھ ایسے جاہل پیر ہیں جو کہتے ہیں جی کہ تم کہتے ہو نماز پڑھو، قرآن مجید میں تو نماز پڑھنے کا ذکر ہے ہی نہیں، نماز قائم کرنے کا ہے، اور ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہماری ایسی نماز قائم ہے کہ ٹوٹتی نہیں ہے، تم 5 پڑھتے ہو، ہم سدائی نماز میں، تم دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہو، ہم دل کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور دکھاوے کی نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ اس قسم کی گفتگو کر کے میں نے یقین جانو صحیح بتلا رہا ہوں، بھلے بندے جو نمازی تھے ان کو نماز سے دور کر دی۔ وہ کہتا جی نماز پڑھنے کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے ہی نہیں، تو جس بندے کے پاس علم ہوگا وہ فوری طور پر ان کے منہ پہ مارے گا، یہ تم غلط بات کیوں کر رہے ہو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پس پڑھ اپنے رب کے لیے نماز، تو نماز پڑھنے کا ذکر تو قرآن میں آ گیا، اور نماز نہ پڑھنے کی وعید بھی قرآن میں آ گئی ہے۔ قرآن مجید میں بڑی مشہور سورت ہے سورہ مزمل، اس سے اگلی سورت ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون، قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور جہنمی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے کہ باپ جنت میں ہے، بیٹا دوزخ میں ہے، جگری یار ایک جنت میں ہے، دوسرا دوزخ میں ہے، تو جنتی دوزخیوں کو جب جلتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان سے سوال کریں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں آئے ہو، تم دنیا میں کیا کرتے تھے جس کی سزا میں تمہیں یہاں دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی جو ہیں جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تم دوزخ میں آئے ہو، تو دوزخی آگ سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا۔ یہ کوئی میں حدیث کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کہہ رہا جی یہ ضعیف حدیث ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ قرآن مجید کی آیا مبارکہ ہے۔ میں تو آپ سے عرض کروں گا ہو سکے خود قرآن مجید کھولو، سورہ مدثر 29واں پارہ ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کس وجہ سے، تم دنیا میں کون سی برائی کرتے تھے جس کی وجہ سے آج جہنم کے عذاب میں تم مبتلا ہو، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا۔ تو نماز پڑھنے کا بھی ذکر آ گیا اور نماز نہ پڑھنے کی سزا بھی آ گئی، اور پھر کوئی کہے نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، نماز میں نماز پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک ایسے بندے سے نا میری ایسے بحث ہو گئی، مجھے کہنے لگا جی کہ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہم سدائی نماز میں ہیں۔ اچھا، میں نے کہا یار مجھے یہ بتلا تم دل کی نمازیں پڑھتے ہو؟ ہاں ہم دل کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار دل کی نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، اس لیے ہم کبھی مسجد میں گئے ہی نہیں۔
کہنے لگا دل کی نماز کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر مسجد کی ضرورت نہیں تو سرکار نے مسجد بنائی کیوں؟ بنائی کہ نہیں مسجد؟ بولو تو صحیح ہے۔ قرآن مجید میں مسجد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ نماز مسجد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ مسجد فضول بنائی؟ ارے نبی کا کوئی عمل فضول نہیں ہو سکتا، میں کہ تم فضول ہو سکتے ہو۔ اور ایک میں ایسی بات کہوں کہ کوئی بھی یہ جو دل کی نمازیں پڑھنے والے آج تک میرا جواب نہیں دے سکے، جو کہتا ہے نا دل کی نمازیں ہیں، تم دکھاوے کی نماز پڑھتے ہو تمہاری نماز منہ پہ ماری جائے گی، ہم دل کی نمازیں پڑھیں ہماری قبول ہیں۔ تو میرا ان سے ایک چیلنج ہے جو کہتا ہے کہ جی دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مر جائیں تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولو تو صحیح یار، تو وہ بھی دل کی ہونی چاہیے، یہ دکھاوے کی نماز نہیں ہے، یہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھی جاتی۔ کیا یہ نماز تیرے منہ پہ نہیں ماری جائے گی؟ جب مر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں آؤ مولوی صاحب نماز سے پڑھا دو ذرا، تہاڈی مہربانی۔ ساری زندگی مسجد میں داخل نہیں ہوتے اور جب مر جاتے تو کہتے ہیں آج نماز پڑھاؤ۔ اور دوسری بات میں آپ کی تسلی کے لیے ایک بات بتلا دوں، کوئی بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، وہ کس نیت سے آ رہا ہے اس کی نیت پہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، نیت پہ نہیں لگتا۔ میں کس نیت سے نماز پڑھنے آیا ہوں، آپ کس نیت سے آئے ہیں، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ اور دوسری بات سنو، جو بندہ یہ کہتا ہے یہ نماز پڑھنے دکھاوے کی نیت سے، تو مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، غلط گمان کر رہا ہے، بدگمانی کرنا تو حرام ہے۔